آپ اپنا کمپیریزن کر رہے ہیں سعودیہ کے ساتھ، ترقی پذیر معاشروں سے نہیں، ترقی یافتہ معاشروں سے یار، جن کے پاس وسائل ہیں. آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، مہنگائی بڑی ہے، لیکن میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کیا یہ انٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے بڑی ہے؟ کیا صرف اس کے اندر پاکستان کی حکومت کے اپنے فیلئرز ہیں؟ اگر پاکستان میں لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے تو کیا پنجاب کی حکومت یا سندھ کی حکومت ذمہ دار ہے یا فیڈریشن ذمہ دار ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی انصاری صاحب، شارٹلی اپنا 1000 ارب روپے سے زیادہ کرپشن پاکستان میں ہر سال، مور دین 1 ٹریلین. مجھے بتائیں کہ یار یہی پیسہ لگا دیں غریبوں کے اوپر، یہ تو سب بہانے ہیں، یہ سب باتیں ہیں. ہم 3.5 سال ہو گئے، وی آر ڈائریکشن لیس، ہم آج تک اپنی ڈائریکشن طے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے خرم صاحب لاسٹ ورڈ. اگر جمہوری حکومتیں عوام کو فلاح نہیں دے رہی، تکلیف دے رہی ہیں، تو یہ آرگومنٹ جمہوریت کے خلاف نہیں ہے. عوام کو دلاسا یہ ہے کہ جب انہیں موقع ملے تو اس حکومت کو اٹھا کر باہر پھینکے. یہ عوام کا حق ہے، اور یہ اسی حق کے لیے ہم جمہوریت کہتے ہیں کہ جب عوام سمجھیں کہ جس حکومت کو انہوں نے ووٹ دیے تھے وہ ان کی مرضی کے مطابق اور ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق اس نے پرفارم نہیں کیا، then throw them out. اور اس کے لیے پی ایم ایل این کو کردار ادا کرنا. وقت بالکل ختم ہو گیا. خیر صاحب وقت بالکل ختم ہو گیا، آپ کا پوائنٹ آف ویو سامنے آ گیا. ناظرین میں صرف اتنا کہوں گا کہ آج ہم نے ڈسکشن کی کہ پاکستان میں پچھلے 64 سالہ تاریخ میں آمریت جو ہے وہ زیادہ عرصے کے لیے رہی ہے جمہوریت کے مقابلے میں. تو جمہوریت اور آمریت میں سے کون سی بہتر ہے؟ اور یہ بات طے ہوگی کہ آمریت کی قانون میں، آئین میں، اخلاقیات میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. جمہوریت اگر صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر رہی ہے تو ہم نے جمہوریت کو ہی مزید بہتر بنانا ہے. ایک جمہوری حکومت سے اگر آپ کو خوشحالی نہیں ملتی ہے تو آپ اپنے ووٹ کا اختیار صحیح طریقے سے استعمال کیجئے اور نیکسٹ ٹائم کسی اچھی سیاسی جماعت کو ووٹ دیجئے تاکہ آپ کے حالات بہتر ہو سکیں. اگلے پروگرام تک کے لیے احتشام امیر الدین کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.